اگر کوئی نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو آخری دم تک اس کے دانتوں کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں نماز میں رونے کا حکم ہے، دعا میں رونے کا حکم ہے۔ دنیا کے اندر مغربی ممالک کے اندر جیسے لوگ کیرم کی کلب بناتے ہیں نا، ویسے وہاں رونے کی کلب بنتی، مغربی زبردستی چلا چلا کے وہ روتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دن میں کچھ مرتبہ رو لیتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے، تو وہ زبردستی روتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے خوف میں رونے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا دو۔ اگر کسی مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا تو اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے جس کو اللہ بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں عائشہ، میرا جو امتی رات کی تاریکی میں اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتا ہوگا، اللہ اس بندے کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ارے گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ گناہ ہوتے ہیں، لیکن حضور نے طریقہ بتا دیا گناہوں کو ختم کرنے کا، گناہوں کو دھلنے کا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب سو جائے اکیلے میں اللہ کے خوف سے رویا کرو، اللہ تمہیں بے حساب جنت عطا فرمائے۔ میرے نبی کیسے نبی ہے، حضور کیسے کریم ہے۔ ہمیں تو میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم اس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ دکھا لی۔ رونے کو کیا لگتا ہے؟ رونے کو کیا لگتا ہے؟ کسی نے کہا کہ مجھے رونا نہیں آتا، تو کہا رونے جیسی شکل بناؤ، کہا وہ بھی نہیں ہوتا، تو کہا اپنے ایمان پہ رو لیا کر کے، پھر تیرے ایمان کا پرندہ کہیں اڑ تو نہیں گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں پہلی اور آخری بار ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے بہت جلدی جانا ہے، بہت جلدی جانا ہے۔ ڈرو مت موت سے۔ آپ یہ کہے کہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ 70 سال بھی جئیں گے تو جلدی جانا ہے، 100 سال بھی جئیں گے تو جلدی جانا ہے۔ پہلے کے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی۔ نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک عورت رو رہی ہے۔ وہ جب بڑی بھی کیا ہوا تو کہا کہ میرے بچے مر گئے۔ تو کہا کتنے سال کے تھے؟ اور کہا ایک کی عمر 500 سال تھی، کی عمر 400 سال تھی۔ آپ مسکرا دیے، کہا لو میرے بچے مرتے اور آپ ہنستے ہیں۔ فرمایا تیرے بچوں کی موت پہ نہیں ہنس رہا ہوں، امت محمدیہ کی یاد آئی تو ہنسی آ گئی کہ 500 سال اور 400 سال میں تیرے بچے مرے تو تو رو رہی ہے۔ وہ تو 35 سال 40 سال 60 سال میں زیادہ سے زیادہ انتقال کر جائیں گے۔ تو اس عورت نے کہا پھر تو وہ گھر بھی نہیں بنائیں گے، کہ 60-70 سال میں گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر گھر کے وہ بیچارے زندگی گزار لیں گے، اتنی چھوٹی عمر ہے ان کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تیرے گھر سے اچھے گھر ان لوگوں کے ہوا کریں گے۔ یہ بھی میرے نبی کی خیرات ہے کہ 500 سال والے ویسے گھر میں نہ رہ سکے جیسے گھر میں 60 سال کی عمر والے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دور میں جو ہے وہ بہت کاموں کو سمیٹ دیا، اور کام جو لوگ برسوں میں کرتے تھے وہ ہمارے یہاں منٹوں میں ہوتا ہے۔ پہاڑ کھودنے کی مثال لوگ دیتے تھے، او تو پہاڑ تو نہیں کھود رہا ہے، اور آج حال یہ کہ دیکھو کہ یہاں سے گزرے تو پہاڑ تھا، دوسرے سال جا کے دیکھو تو اس کے اندر سے رستہ بن گیا ہے۔ تو اتنا آسان ہو گیا ہے، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ تو بس بات اتنی ہے کہ جو گناہ کرو، گناہ کرنے کو نفس کہے، اتنا سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کو چھوڑ دو۔ اگر یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑا نا، صرف ایک گناہ، تو اسی کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک نیکی سے زیادہ گناہ چھوڑنے کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نزدیک نیکی کرنے سے زیادہ گناہ چھوڑنے کی اہمیت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا، اتنی مرتبہ کلمہ شریف پڑھا، اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، اتنی مرتبہ یہ پڑھا، اتنی مرتبہ او میں کتنا نیک ہو گیا۔ سب اپنی جگہ ہے، لیکن نیکی کر رہے ہیں تو گناہ بھی تو کر رہے ہیں۔ ایک کام کیجئے، نیکی کم کیجئے لیکن گناہ چھوڑنے کا جذبہ زیادہ پیدا کیجئے، اس لیے کہ جو نیکی کرے گا ہو سکتا ہے وہ گناہ بھی کرے، لیکن جو گناہ چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا۔
اس لیے گناہ چھوڑنے کی زیادہ اہمیت ہے. اور اللہ نے جہاں جہاں ولایت کا ذکر کیا وہاں کس کا ذکر کیا؟ نیکی کا ذکر نہیں کیا، تقوی کا ذکر کیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. نیکی کرنے والے کو ابرار کہتے ہیں اور گناہ چھوڑنے والے کو متقی کہتے ہیں. تو اللہ نے جہاں جہاں ولایت کا ذکر کیا وہاں وہاں تقوی کا ذکر کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نیکوں کو ولی بناتا ہوں، اس نے یہ کہا میں متقیوں کو ولی بناتا ہوں. ان اولیاءہ الا المتقون. کیونکہ نیکی کرنے والا گناہ بھی کرے گا لیکن جو گناہ چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا. تو اللہ کا ولی صرف نیک نہیں ہوتا بلکہ وہ متقی ہوتا ہے، کیونکہ متقی ہونا یہ بہت بڑے نیک ہونے کی علامت ہے. تو ایک حدیث پاک، اس حدیث مبارکہ کو بہت کثرت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے. اور جب سے میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول پڑھا تو تب سے اور پسند ہو گئی، کیونکہ پسند تو سارے اقوال ہیں لیکن یہ کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اس واقعے کو تقریباً 7 مرتبہ سنایا. جبکہ میں بچہ تھا تو بچے کو اتنی بار سنایا تو بڑوں کو کتنی بار سنایا. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ روایت یہ ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا. اور کفل کی عادت تھی کہ وہ گناہوں کا عادی ہو چکا تھا، بڑا پاپی تھا وہ. بلکہ اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ وہ زانی تھا بہت بڑا اپنے وقت کا. اور ایسا زانی تھا کہ ہر رات وہ اپنے بستر پر کوئی نہ کوئی نئی لڑکی کو خرید کر کے لاتا، آبرو خریدتا تھا، وہ عزتیں خریدتا تھا. وہ ایک دن وہ دن کے وقت ایک کسی حسین کو دیکھنے اور اس کو اپنے اپنے جال میں گرفتار کرنے کے لیے نکلا. تو اس نے کیا دیکھا؟ ہے خوبصورت لڑکی ہے محلے کی جو بہت مجبور ہے بیچاری، اور وہ لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے کہ مجھے کچھ قرض دے دو، مجھے بہت ضرورت ہے، مجھے کچھ قرض دے دو، بہت ضرورت ہے. لیکن کسی نے اس کو قرضہ نہیں دیا. تو کفل نے دیکھا، سمجھ گیا کہ بہت اچھا موقع ہاتھ آیا ہے. کیونکہ جب کوئی کہیں نہیں پھنستا تو مجبوری میں آ کر انسان پھنس جاتا ہے. تو اس نے لڑکی کو دیکھا کہ وہ سب کو کہتی، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا. تو کفل نے کیا کیا؟ اس کو چند سکوں کی ضرورت تھی، سینکڑوں سکے اس کی جھولی میں ڈال دیے. لڑکی نے، اب کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، تو لڑکی نے شکریہ کے لہجے میں اس کی طرف دیکھا. تو کفل نے کہا اے لڑکی، میں نے تیری جو مدد کی ہے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، انسانیت کے ناطے تیری مدد کر دی ہے. ایک کام کر لیکن اس کے بدلے میں کہ تو تھوڑی دیر چل کر میرے گھر پر چل کر میرے ساتھ بیٹھ. اب وہ لڑکی تھی اور اس کے ساتھ احسان کیا گیا تھا اور وہ احسان تلے دب چکی تھی. تو وہ لڑکی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی. وہ جیسے ہی گھر میں گیا اس نے سارے کھڑکی دروازے سب بند کر دیے اور بند کرنے کے بعد لڑکی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ گیا. جیسے ہی بیٹھا تو دھیرے دھیرے وہ اس لڑکی کی طرف کھسکنے لگا. جب کھسکنے لگا تو یہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تھر تھر کانپنے لگی، تھر تھر کانپنے لگی. تو کفل نے کہا اے لڑکی، کسی نے تیری مدد نہیں کی برے وقت میں، تو اس وقت کس سے ڈر رہی ہے؟ اور اگر کوئی دیکھتا تو ڈرنا سمجھ میں آتا ہے، سارے کھڑکی بند، سارے دروازے بند، کس سے تو ڈر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کفل، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج سے پہلے جو گناہ تو میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس وقت، آج سے پہلے تو کئی بار کر چکا ہے. مجھے پتا ہے تو زانی ہے، تو کئی بار زنا کر چکا ہے. میں غریب ہوں لیکن میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں. آج سے پہلے میں نے کبھی زنا نہیں کیا. سارے کھڑکی دروازے بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک دروازہ کھلا ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے اور وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. سارے دروازے انسان بند کر سکتا ہے لیکن اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ کھلتا ہے اس کو انسان بند نہیں کر سکتا. انسان کے اندر طاقت نہیں ہے بند کرنے کی. کفل، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑے رہنا پڑے گا، تجھے بھی مجھے بھی سب کو، اور اللہ پوچھے گا اے لڑکی بتا، کہ اے میری بندی بتا کہ تو نے کفل کے ساتھ زنا کیوں کیا تھا؟ تو میں سوچتی ہوں میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. بس اسی جواب وہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے میں اس سے ڈر رہی ہوں، کسی سے نہیں. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے. جب لڑکی نے یہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
کفل لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ لذت کے لیے گناہ مت کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کفل کے دل پہ بات اثر کر گئی۔ کفل نے کہا اے لڑکی، اللہ دیکھ رہا ہے اور بے شک دیکھ رہا ہے، تو جا جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، یہ پیسے بھی لے کر جا اور تو بھی چلی جا۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے کرنا۔ ادھر وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ آیا اور اس نے کفل کی روح نکال لی۔ یعنی اگر کفل اس گناہ سے نہیں بچتا تو کفل کو کس حالت میں موت آتی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچا کرو موت کبھی بھی آ سکتی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، ہمارے آپ کے رسول، جن کو اللہ نے زندگی موت کا اختیار دیا تھا، جب وہ استنجا کرنے بیٹھتے تھے، استنجا پانی کے قریب سفر میں، تو ڈھیلا لیتے تھے اور پھر پانی کے پاس آتے تھے۔ اور صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ، آپ ڈھیلا لے کر پانی کے پاس کیوں آتے ہیں جبکہ 2 قدم میں تو آپ پانی کے پاس جا سکتے ہیں؟ تو تعلیم امت کے لیے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم کہتے ہو 2 قدم پہ پانی ہے، تو استنجا کے بعد ڈھیلا لے کے پھر آپ پانی کے پاس آتے ہیں، ڈائریکٹ بھی تو آ سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تعلیم امت کے لیے، اگر میں نے ایک ہی قدم اٹھایا اور دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ سوچو، یعنی 2 قدم پہ پانی ہے۔ حضور علیہ السلام اتنی دیر بھی بغیر استنجا کے رہنا نہیں چاہتے۔ جس کی اولاد کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، خدا کی عزت کی قسم، یہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے، یہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے۔ سوچو حضور کی احتیاط اتنی ہے تو ہم پاپی گنہگاروں کو کتنا احتیاط کرنا چاہیے۔ جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے سوچنا، اسی حالت میں موت آ گئی، ہاتھ میں موبائل لے کے بستر پہ لیٹے ہیں، زنا کا منظر دیکھ رہے ہیں، اسی حالت میں موت آئی، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ؟ کانوں میں ایئر فون لگائے گانا سن رہے ہو، اسی حالت میں موت آئی۔ سیریل میں دیکھ رہے ہو ہیرو ہیروئن کو زنا کرتے ننگا ناچتے، اسی حالت میں موت آئی، کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے نبی سچے نبی نے فرمایا کہ جس حالت میں جو مرے گا اسی حالت میں وہ اٹھے گا۔ یعنی اللہ کرے کوئی سجدے میں مرے تو قیامت کے دن وہ سجدے سے اٹھے گا، لیکن اللہ نہ کرے کوئی تاش کے پتے کھیلتے کھیلتے مرے تو، کوئی گناہ کرتے کرتے مرے تو۔ اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کے مکر میں مت آؤ، شیطان کے فریب میں مت آؤ۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج سے پہلے کچھ ہوا ہے تو توبہ کرو۔ تو کفلوں نے کہا کہ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو چلی جا، تو یہ پیسے بھی لے جا، میں واپس نہیں لوں گا۔ وہ چلی گئی، موت کا فرشتہ ہے روح نکال لی، کفل مر گیا۔ جیسی مر گیا، جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں، پورے علاقے میں خبر پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے بڑا پاپی تھا، پتہ نہیں اس کا منہ بھی کیسا ہو گیا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا بھائی کچھ بھی تھا لیکن کلمہ پڑھتا تھا، چلو چلو اس کے جنازے میں تو شرکت کرنی ہی پڑے گی۔ جب لوگ اس کے گھر پہ آئے تو دیکھا کہ نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل۔ اس کا مفہوم کے طور پہ عرض کروں کہ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صرف ایک گناہ چھوڑا اللہ کے ڈر سے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے ایک گناہ چھوڑا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے اس کی برکت سے۔ اس لیے جب دل گناہ کرنے کی طرف مائل ہو تو یہ دے سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے، اور گناہ چھوڑ دینا، شاید وہی گناہ چھوڑنا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف کرے۔ آپ کا ذوق اور شوق دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں بیان اور بھی کروں، لیکن ہمیں صبح ایئرپورٹ پہنچ کر فلائٹ پکڑنا ہے اور اگلے پروگرام میں جانا ہے، اس لیے لیٹ ہو گئے۔ میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا توفیق دی تو پھر کبھی آؤں گا اور آپ کے درمیان
پھر اللہ رسول کے فرامین پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مختصر وقت دیا اس کے لیے دوسری معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی آپ لوگ جائیں نہیں، آگے کا پروگرام سماعت کریں اور ملنے کے لیے کوئی دھکم دھکی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اور چونکہ ہمارے امیر محترم کے ساتھ میں ہوں تو ان کے شیڈول کے مطابق مجھے ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، بریلی شریف کے پاس کوئی علاقہ ہے جہاں جلسہ تھا، تو اس لیے ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ تو آپ حضرات ہماری معذرت قبول کریں گے، اور امید ہے کہ کوئی جو ہے وہ مسافے کی زحمت نہیں کرے گا بلکہ مجھے جانے دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہم جب پیدا ہوئے تو پہلی بار دنیا میں آئے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو اس کے بعد پھر کبھی ہمیں دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور امتحان اور آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے کہ تم میں سے کون دنیا کی زندگی، اب دنیا کی زندگی سب کی یکساں نہیں ہے، کوئی 100 سال ہے، کوئی 50 سال ہے، کوئی 10 ہی سال ہے، کوئی 20 ہی سال ہے۔ جیسے کہ کوئی ایگزامینر کسی طالب علم کو ایگزام ہال میں بٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، اب اتنے ٹائم میں آپ کو اتنا لکھنا ہے، اگر آپ نے اتنے ٹائم میں اتنا لکھا تو آپ کو یہ ڈگری ملے گی، ورنہ آپ کو فیل کر دیا جائے۔ ایسی ایک ڈگری ہے جس کو جنتی ڈگری کہتے ہیں، یعنی جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو الگ الگ ٹائم دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم اچھے عمل کی خاطر آئے ہیں، اگر اچھا عمل کیا تو جنتی ہونے کی ڈگری ملے گی۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اگر اچھا عمل کیا تو جنت ملے گی، نیکوں کے لیے جنت ہے، اور اگر گناہ کیا تو جہنم ملے گی۔ اگر نبی کا بیٹا ہو کر بھی پاپ کیا تو جہنم میں جانا ہوگا، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا حال، نوح علیہ السلام کی بیوی کا حال، لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال ہوا۔ حیرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں پر اتنی غیرت کرتا ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ چاہے تو بخشتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ پکڑنے پر آتا ہے تو صرف گنہگاروں کی محبت کی بنیاد پہ بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہاں میرے وہ جوان جو شرابی ہیروں سے پیار کرتے، محبت کرتے، ہیروئنوں سے پیار کرتے، کرکٹروں سے پیار کرتے، پاپیوں سے، ان کو یہ بات، یہ حدیث بہت غور سے سننا چاہیے کہ آپ اور ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹ نبی کی صحبت میں کبھی آپ اب بیٹھے، میں بیٹھا کبھی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کا مطلب یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہو، کیونکہ لوط علیہ السلام بھتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی وہ پاپی نہیں تھی، یعنی جس فعل بد میں قوم لوط گرفتار تھی اس فعل میں اس عورت کا کوئی تعلق نہیں تھا، نبی کی عورت تھی۔ نبی کی اور بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے مگر بدکار نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر ہر مذہب میں برا نہیں مانا جاتا، لیکن بدکاری ہر مذہب میں بری مانی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، بعض انبیاء کرام کی بیویاں کافر ہوئی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب قوم لوط گناہوں میں ملوث ہوئی، ان کے گناہ کیا تھے؟ ایک گناہ تو آپ سب جانتے ہیں، قوم لوط کیا گناہ کرتی تھی، مردوں کے ساتھ مرد بدفعلی کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ عورتیں بدفعلی کرتی تھی۔ دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ سیٹی بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔
عام طور پہ ہم ان کے ایک ہی گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن تفاسیر میں ان کے اور بھی گناہوں کا ذکر آیا۔ وہ تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، اور ان کا تیسرا گناہ یہ تھا کہ جب وہ پیٹ کی ہوا خارج کرتے تو ہنسی مذاق کے طور پہ زور سے خارج کرتے۔ یہ ان لوگوں کے گناہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان سے بارش کو روک دیا، اور جب بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تو وہ لوط علیہ السلام کا چونکہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بڑے پارسا بنتے ہیں، معاذ اللہ ہم آپ کو بستی سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پتھر برسیں گے تم پر اللہ کی طرف سے۔ تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہا تو آپ بستی سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جب بستی سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ یہ قوم پاپی ہو چکی ہے، ان پر عذاب آئے گا اللہ کا، لیکن خبردار کوئی پیچھے موڑ کر مت دیکھنا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب بارش رک گئی اور بارش نہیں آئی تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم نے دعا کی کہ اللہ بارش کا نزول فرما، تو پھر بادل آ گئے۔ اور جب بادل آ گئے تو انہوں نے کہا دیکھو لوط تو کہتا تھا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن ہماری دعائیں کیسی قبول ہے۔ اور پھر سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے نیچے آ گئے، بادل سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، تو پھر ایک دوسرے کو بلانے لگے، لیکن جب سب بادل کے نیچے آ گئے تو اس بادل سے بارش برسنے کی بجائے اس بادل سے پتھروں کی برسات ہو۔ پتھر ان کے سر پہ گرا اور پتھر ان کے جسم کو چیرتے ہوئے ان کے جو وہ نیچے کے مقام سے باہر ہو گیا۔ تو یہ تو قوم لوط کے پاپ کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی اس فعل بد میں مبتلا نہیں تھی جس میں قوم لوط مبتلا تھی، لیکن ان گنہگاروں کی محبت اس عورت کے دل میں تھی۔ اس نے پلٹ کر کہا ہائے میری قوم، بس اتنا کہنا تھا محبت سے، ہائے میری قوم۔ اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسایا اور اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ یعنی آپ سوچو کہ کوئی گناہ نہ کرے اور گنہگار سے محبت کرے تو اللہ اس پہ بھی عذاب نازل کرتا۔ اب آپ سوچو کہاں قوم لوط کے یہ 4-6 گناہ اور کہاں ہیروں کا زنا، اس کی شراب، اس کے برائیوں کا عام کرنے کا انداز، اور ہمارے جوانوں کا حال یہ کہ موبائل کے اسکرین پر انہوں نے تصویر لگانی ہے تو ہیرو کی لگانی۔ نبی کے صدقے میں سب ملا ہے، حضور کے صدقے میں سب ملا ہے، اور اللہ نے ساری نعمتیں ان کے صدقے میں دی ہے، اور تصویر لگانا ہے اسکرین پر تو ہیروئن کی تصویر، ہیرو کی تصویر، موبائل کی رنگ ٹون لگانا ہے تو گانوں کی رنگ ٹون۔ آپ مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بیوی پاپیوں سے محبت کرے تو اللہ اس پہ بھی پتھر برسا کے اس کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، تو بولو اپنا انجام کیا ہوگا؟ میری قوم کے جوانوں، پہلی اور آخری مرتبہ دنیا کے اندر آئے ہو اور اس دنیا میں صرف اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری زندگی پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہے، نیکی کرو گے تو بھی زندگی ختم ہوگی، گناہ کرو گے تو بھی زندگی ختم ہوگی۔ ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد جیسے جیسے گھڑی کا سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا جا رہا ہے، آپ بھی اور ہم بھی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ میری زندگی بڑھ رہی ہے نہ آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے، زندگی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب زندگی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، پگھلتے ہوئے برف کی طرح زندگی ہے، تو ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے آخرت کے لیے کون سا سرمایہ جمع کیا ہے؟ دولت جمع کرنے والوں دولت کوئی ساتھ نہیں لے جاتا، مکان بنانے والوں مکان کوئی ساتھ نہیں لے جاتا، کپڑوں پہ اترانے والوں کپڑا کوئی ساتھ نہیں لے کر کے جاتا، گانے باجے تماشوں میں ڈوب جانے والوں دنیا کی رنگریلیاں کوئی ساتھ نہیں لے جاتا۔ اگر ساتھ میں کچھ جائے گا، قرآن کہتا لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے تم دنیا کی کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، اور اس کفن میں کوئی
चीज जाएगी, या तो तुम्हारा अच्छा अमल जाएगा या तो तुम्हारा बुरा अमल जाएगा। मगर याद रखना, रोते हुए आए थे, अगर गफलत की जिंदगी गुजारोगे तो जनाजे में रोते हुए ही जाओगे, मगर उस वक्त पछताने से काम नहीं चलेगा। रिवायतों में आता है मरने के बाद बंदा अल्लाह से कहता है, मौला मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए दुनिया में जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह फरमाता है, बंदे मैंने तुझे मोहलत तो दी थी, मगर तूने उसको खेल कूद में गुनाहों में ज़ाय कर दिया। ये मौके बार बार नहीं आएंगे। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको मत गुजारो खेल कूद में, इसको मत गुजारो गेम में, इसको मत गुजारो फिल्मों में, इसको मत गुजारो गुनाहों के अड्डों पर। बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है जिंदगी। जिंदगी कितनी कीमती है, अगर अल्लाह मौत के करीब कर दे, अगर अल्लाह मौत के करीब कर दे तो सारी दुनिया की दौलत देकर भी दुनिया का कोई डॉक्टर हमारी जिंदगी का 1 मिनट नहीं बढ़ा सकता, 1 मिनट नहीं बढ़ा सकता। सोचो ये जिंदगी कितनी कीमती है। इतनी कीमती जिंदगी सजदों में गुजारने की बजाय, इतनी कीमती जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़कर गुजारने की बजाय, इतनी कीमती जिंदगी नाते पढ़कर गुजारने की बजाय, इतनी कीमती जिंदगी तिलावत करके गुजारने की बजाय, इतनी कीमती जिंदगी को हम गुनाहों में गुजार रहे हैं। याद रखना मेरे भाइयों, हर इम्तिहान के बाद फिर आप मेहनत करके कोशिश करके दोबारा कामयाब हो सकते हो। जिंदगी के इम्तिहान में एक बार नाकाम हुए फिर दोबारा कामयाब होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए इस दुनिया के अंदर नेकियां करो, गुनाह से बचो, किसी गुनाह को छोटा समझकर भी मत करो। याद रखना, गुनाह इंसान को तबाह कर देते हैं। छोटा समझकर कोई गुनाह मत करना, इसलिए कि किसी मुफक्किर ने कहा था कि ठोकर इंसान को पहाड़ों से नहीं लगती बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। तो कभी कभी छोटे छोटे गुनाह ही इंसान को जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाते हैं। और अगर गुनाह से बचोगे ये सोचकर कि मेरा अल्लाह देख रहा, एग्जाम हॉल में अल्लाह ने भेजा तो सही इस दुनिया के, लेकिन वो निगरानी भी कर रहा। एग्जामिनर एग्जाम हॉल में बैठे हुए लोगों पे निगरानी करता है बिला तमसील। अल्लाह फरमाता है, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। हर वक्त मेरा अल्लाह हम सबको देख रहा है। देखो हम लोगों के सामने बड़े परहेजगार बनते हैं, मुत्तकी बनते हैं, आबिदो जाहिद बनते हैं, लेकिन अकेले में हम क्या करते हैं? लोगों के सामने नेक बनकर कुछ नहीं मिलना। अगर मिलना है तो अल्लाह की बारगाह में नेक बनकर। हम लोगों को देखकर गुनाह नहीं करते और अल्लाह देख रहा है हम गुनाह करते हैं। इस सिलसिले में हदीस पढ़कर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। देखो जब भी दिल चाहे ना गुनाह करने को, पाप करने को, सिर्फ इतना सोचना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और ये तो हर मोमिन का ईमान है, अल्लाह देख रहा है। जब भी दिल चाहे गुनाह कर। आज हम सफर करते हैं कारों में तो गाने लगा देते हैं। आप सिर्फ सोचो, अगर उसी हालत में अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाए और मौत आए, गाना सुनते सुनते मरोगे? सोचो तो, थोड़ा गौर करो। हजाम की कुर्सी पे दाढ़ी मुंडाने के लिए बैठते हो, कभी सोचा अगर इसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखा? सब कुछ दुनिया नहीं है, ये दुनिया धोखा है, धोखा। दुनिया ख्वाब है, यहां से जाना है, जाने की तैयारी करो। ये दुनिया कुछ नहीं है, इसकी कुछ औकात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन के अंदर पानी मंगवाया और उसमें अपनी उंगली डाली और उंगली डाल करके फरमाया, देख रहे हो कितनी मेरी उंगली गई? कहा हुजूर एक कतरे के बराबर। का इसी को दुनिया कहते हैं और आखिरत समंदर की तरह है। दुनिया खत्म होगी, आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो। जब जब दिल गुनाह करने को चाहे। आज हमारा जवान वो कौन सा गुनाह है मेरे अजीज जो हम नहीं करते? शराब, जुआ, माँ बाप की नाफरमानी, जिना के अड्डों की आबादी, गाने, म्यूजिक, फिल्में, सीरियल, औरतों पे बदनजरी, इसी तरह सूद खाना, जो है वो लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, नशा करना, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कब तक?
جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہے تب تک۔ ایک دن موت تو ہے نہیں، بولو موت کسی کوئی انکار کر سکتا ہے موت کا؟ موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ نمازوں کو ترک کرنے والوں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ موت کے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ نماز چھوڑنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک نماز میں 10 سے 15 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، گھنٹوں بھنکس کرتے بیٹھتے، نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ نماز ہے جس سے عمر برکت ہوتی، نماز ہے جس کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی، نماز ہے جس کی وجہ سے اولاد فرما بردار ہوتی، نماز ہے جس کی وجہ سے چہرہ منور ہوتا ہے، نماز ہے جس کی وجہ سے آدمی فٹ رہتا ہے۔ جتنی رکعتیں نماز کا حکم دیا گیا نا اتنی نماز پڑھو گے فٹ رہو۔ دنیا میں کوئی ورزش ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں دانت کی ورزش بھی بتاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں 29 حروف ہیں اور ہر حروف میں زبان الگ الگ دانتوں سے ٹکراتی ہے، تو گویا کہ قرآن کی تلاوت